الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایمان بالکتب، اس کا معنی و مفہوم اور اس کے تقاضے قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ ایمان بالکتب یہ ارکان ایمان میں انتہائی اہم رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ بھیجا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایمان بالکتب کیوں ضروری ہے اور پھر قرآن مجید کو باقی کتب پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد فرمایا، قان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے انسان تو ایک قوم، ایک قبیلہ تھی، اکٹھے مل کے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس قوم کا آغاز ہوا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے آپس میں اختلاف ہوتے گئے اور ان کے مفادات مختلف ہوتے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات اور نزاعات بڑھتے رہے۔ تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور امن و سلامتی کا دنیا کو گہوارہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے۔ اب یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہ تہی دامن نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام صحیفوں کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں لاتے رہے، اس کے اندر خدائی ضابطے بھی بیان تھے اور قوانین و فرامین لے کر بھی آئے تاکہ انسانیت سموتھ طریقے سے زندگی گزار سکے، دنیا میں امن امان کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں یہ الفاظ انتہائی اہم ہیں کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ یہ وہ بنیادی ڈیوٹی تھی انبیاء کرام علیہم السلام کی، جو وہ تشریف لاتے رہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ اب یہاں پہ ایمان بالکتب کی بحث ہے، تو یہاں پر لفظ کتاب، کتب جمع ہے کتاب کی، تو کتاب کا معنی کیا ہے اور اس کی مختلف کنوٹیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لی جاتی ہے۔ پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے نازل ہوتے رہے، ان کے اندر اس وقت کے جتنے مسائل تھے، جو چیلنجز تھے، جو لوگوں کی ضروریات تھی، اللہ رب العزت وہ پوری کرتا رہا، اور وہ صحیفے مرتبہ تھے یا غیر مرتبہ تھے، لیکن انہوں نے انسانیت کی ان ضروریات کو پورا کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود تھے اور انہوں نے انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنی جد و جہد کی، اپنی کوشش کی۔ دوسرا جو کتاب کا ایک اہم معنی ہمارے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک یا باقی کتابیں یہ لوگوں کے درمیان ایک حکم کے طور پہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں، تاکہ ان انسانیت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے جھگڑوں اور نزاعات میں رہنمائی مل سکے اور وہ ان جھگڑوں سے باز آ جائیں۔ جہاں ہم قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں
تو ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے کفر پر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انسانیت پر مذہب کو اور اسلام کو انفورس نہیں کیا، ان کو آزادی دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بالعموم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بالخصوص زور زبردستی نہیں کی، لیکن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچایا، اور وہ لاہ عمل جو قرآن مجید کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شریعت میں لے کے آیا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی کے اندر ہی صاحب ایمان لوگوں کی نجات کا سامان پوشیدہ ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تو صاحب ایمان ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے اس پر من و عن عمل کیا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے اور وہ شریعت کا پیغام لے کے آتے رہے، اور بالآخر پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغام لے کے آئے جو ہمارے تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات پر بہت زیادہ انفورس کیا ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے ان پر ایمان لانا بھی ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد من رسلہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام پر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دیگر پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، انبیاء کرام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان مسلمان نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاتا ہے، بلکہ انبیاء جو پہلے گزر چکے جس کا اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے، یا جتنے بھی انبیاء اور آئے ان سب کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پر ایمان رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے اور لوگوں کو ڈر سناتا ہے، ان تک صحیح پیغام پہنچاتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ کو کتاب عطا کی گئی، کچھ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ یہاں پہ امام بہقی نے حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی نے اسے بیان کیا کہ گویا 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، ہم ان میں سے 3-4 کو جانتے ہیں، باقی صحائف ہیں۔ تو بنیادی طور پہ چیز کیا ہے کہ انسان یہ ایمان رکھے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسولوں کو کتاب، صحیفہ جو بھی دے کر بھیجا ہے، بطور مسلمان میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اب قرآن مجید میں دیے گئے احکامات پر ہی عمل کرے، اور پہلے احکامات کا خلاصہ یا وہ ٹیچنگز وہ قرآن پاک میں سمو دی گئی ہیں، یہ لیٹسٹ ورژن ہے ڈیوائن گائیڈنس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور خاص رسول بنایا اور ان کو کتابوں سے نوازا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی امت میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کر کے ان پر آسمانی کتاب زبور اتاری گئی، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47 میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل عطا کی گئی، اور ان پہ لازم تھا کہ جو پہلے کے احکامات تھے ان پر عمل کریں۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی، یہ کنٹینیوٹی میں آئی تورات کے، کہ جو احکامات تورات میں تھے وہ عیسائیوں پر اور مسیحیوں پر اسی طرح لاگو ہوں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان سب کے آخر میں آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا۔ اور جس طرح انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو تورات، زبور، انجیل یا باقی جتنے صحائف اور کتابیں عطا ہوئیں ان سب پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب ہونے کے حوالے سے یا اللہ کے رسول ہونے کے حوالے سے ہم پیغمبروں میں برابری مانیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئے، لیکن اس میں سے درجات کا ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جیسے فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بے شک یہ سارے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ ہم
قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا اہل ایمان کی خوبی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم پیغمبروں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، پیغمبر اور رسول ہیں، مگر درجات کا تفاوت ہونا، فرق ہونا، یا قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت کا ہونا، یہ ایک طے شدہ امر ہے، اس میں دوسری رائے نہیں۔ جیسے میں نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سورہ البقرہ کی 253 آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پیغمبر جو وقتاً فوقتاً ہم بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی، بعد ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی، اور بعد کے دوسروں پر درجات بلند کی۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ انبیاء ہونے میں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، مگر ان میں درجات کا فرق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق اس کو برقرار رکھا ہے۔ پھر یہی اصول قرآن مجید کے حوالے سے بھی آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ میثاق النبیین، یہاں اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ایک میثاق ان سے لیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کے حوالے سے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ قرآن مجید نے میثاق النبیین اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا اور یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا یا مصداق بننے والا ہو، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اس امر کا اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، مجھے ضامن ٹھہرایا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے انبیاء نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ رسول کی تصدیق کرو اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی کتاب پر جو ان کو عطا کی گئی ہے۔ تو اس میثاق النبیین کا قرآن مجید نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انبیاء کرام پر ایک خاص درجہ کی فضیلت حاصل تھی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر طلب کریں گے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں، اور جب انبیاء پر گواہی دینے کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ تمام انبیاء پر بنا کے پیش کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ یہ امر بھی توجہ طلب ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان کی شرط کیا ہے کہ وہ
ایمان لائیں اس پر جو اللہ نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، یا جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان نہیں ہوگا اور پہلے والی کتابوں پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان انسان کا کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایک صاحب ایمان رکھتا ہو۔ ہاں، اب قرآن پاک جو ہے وہ اس کا فائنل ورژن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے پاس اس وقت آ چکا ہے۔